معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض کرنے سے پہلے اپنے آقا و مولا تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج و ملال۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کائنات کا مشاہدہ کریں، معائنہ کرے تو ہر چھوٹی چیز بڑی چیز سے ڈرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ اگر کوئی جانور کو لے لیا جائے، مثال کے طور پر چوہا ہے تو وہ بلی سے خوف زدہ ہمیشہ رہتا ہے۔ بلی ہے وہ ہمیشہ شیر سے خوف زدہ رہے گی، کہیں وہ کوئی ہم کو آ کے کھا نہ لے۔ ایسی انسانوں کا معاملہ ہے، اگر آپ دیکھیں گے کہ اس کے سامنے کوئی درندہ آ جائے تو انسان خوف زدہ نظر آتا ہے۔ لیکن ایک بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب ہم دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، معائنہ کرتے ہیں، دنیا گھومتے ہیں تو ہر چیز کوئی نہ کوئی کسی سے ڈرتا ہوا نظر آتا ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے گا۔ دنیا کسی کو بھی دیکھ لیے، کوئی نہ کوئی اس کے دل دماغ میں غم رنج رہتا ہے، غم رہتا ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہے، نہ ان کو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوا کہ آخر یہ خوف اور غم کیوں نہیں ہے ان کے دلوں میں؟ اللہ کے ولیوں کی جو یہ شان ہے، ان کے دلوں میں خوف اور یہ غم کیوں نہیں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں نے اپنے دل میں خوف خدا کو اس قدر بسا لیا ہے کہ تمام دنیا کے خوف ان کے دل و دماغ سے نکل چکے ہیں، اور خالص اللہ کے خوف میں وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو کوئی خوف ہے نہ کوئی غم نہ کوئی رنج و غم۔ ہم کو بھی یہ چاہیے کہ اپنے دل میں خدا کا خوف بسائے، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ ان کی پابندی کرے۔ جب خوف خدا دل میں بسا کر ہم نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کی پابندی کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہم کو اپنا محبوب بندہ بنا لے گا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، آج ہم اور آپ جس محفل میں جمع ہوئے ہیں یہ حلقہ ذکر قادریہ ہے۔ الحمدللہ خانوادہ ربانیہ کے مشائخ نے ہمیشہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھا ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ کوئی کتنا بھی چھپا لے وہ اجاگر ہو ہی جاتے ہیں گے۔ اعلیٰ حضرت حضور سیدنا سرکار ربانی رحمۃ اللہ علیہ، جن سے ہم لوگ وابستہ ہیں اور جن کی نسبت سے ہم ربانی ہیں، کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ کسی کو کیا خبر ہے کون ہے سرکار ربانی، کسی کو کیا خبر ہے
کون ہے؟ سرکار ربانی، قطب ہے، غوث ہے، ابدال ہے سرکار ربانی۔ قطب ہے، غوث ہے، ابدال ہے سرکار ربانی۔ قطب ہے، غوث ہے، ابدال ہے سرکار ربانی۔ نہ ہوتی شمع ربانی تو پروانے کہاں جاتے، نہ ہوتی شمع ربانی تو پروانے کہاں جاتے، نہ ملتا آستہ تیرا تو دیوانے کہاں جاتے، نہ ملتا آستہ تیرا تو دیوانے کہاں جاتے۔ سرکار ربانی کے بچپن کا واقعہ ہے کہ آپ کے والد محترم محدث اعظم بانوی سیدنا سرکار امانت رحمۃ اللہ علیہ، کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا، تو آپ اپنے وقت کے مجذوب کامل جن کو کہا جائے، حضرت وارث پاک، ان کی مزار دیوا شریف میں ہے، آپ لوگوں نے جا کے ماشاءاللہ زیارت بھی کری ہوگی، جن کی نسبت سے لوگ اپنے آپ کو وارثی لکھتے ہیں۔ حضرت وارث پاک آل رسول ہے یہ بھی۔ تو حضور سیدنا سرکار امانت رحمۃ اللہ علیہ سرکار ربانی کو لے کر حضرت وارث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے اور اپنا دوستانہ مزاج رکھتے ہوئے اپنی مصیبت کو بتایا کہ ہمارے جو پراپرٹی ہے یا ہماری زمینیں وغیرہ ہے سب لوگوں نے لے لی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری اصل جائیداد زمین جائیداد نہیں ہے، تمہاری اصل جائیداد زمین جائیداد نہیں ہے، بلکہ جو تور بیٹا ہے یہی تمہاری اصل جائیداد ہے۔ ان کا کہنا، اور الحمدللہ سرکار ربانی، کسی کے گھر میں ایک ولی ہوتا ہے، کسی گھر میں دو ولی ہوتے ہیں، لیکن سرکار ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندہ کرامت ہے کہ آپ کے پانچوں بیٹے الحمدللہ ولی کامل گزرے اپنے وقت۔ تو یہ بہت بڑا فضل و کرم ہے، یہ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو ایسا دامن دیا ہے، ایسا دامن دیا ہے کہ جس پر جتنا بھی ناز کیا جائے کم ہے۔ ابھی کل ایک ایسی بات چل رہی تھی، تو ایک سرکار ربانی کا واقعہ سننے میں آیا تھا۔ کوئی بزرگ فرماتے ہیں گے کہ ہندوستان میں 3 ایسی شخصیت تھی کہ جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالم بیدار میں دیکھا۔ سبحان اللہ، 3 ایسی شخصیت تھی جنہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عالم بیدار میں دیکھا۔ ایک جو بزرگ تھے انہوں نے 3 مرتبہ سرکار کو عالم بیدار میں دیکھا۔ دوسرے بزرگ جو تھے انہوں نے 5 مرتبہ سرکار کو عالم بیدار میں دیکھا۔ جب سرکار ربانی کی بات آتی ہے تو آپ فرماتے ہیں کہ سرکار ربانی کی شخصیت وہ شخصیت ہے جنہوں نے عالم بیدار میں 7 مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کری۔ تبھی سرکار ربانی رحمۃ اللہ علیہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہے زینت حامیم و طٰہٰ ہماری آنکھوں کی پتلیوں میں، ہے زینت حامیم و طٰہٰ ہماری آنکھوں کی پتلیوں میں، بسا ہے شاہ عرب کا نقشہ ہماری آنکھوں کی پتلیوں میں۔ کہ مطلب آپ خود فرماتے ہیں کہ سرکار کی آپ کو اس قدر زیارت ہوئی، 7 مرتبہ تو عالم بیداری میں دیکھا، خواب میں تو معلوم نہیں کتنی مرتبہ دیکھ چکے ہوں گے الحمدللہ۔ تو آپ خود فرماتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو نقشہ ہے وہ میری آنکھوں کی پتلیوں میں بس چکا ہے۔ ہمیشہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوہ ہماری آنکھوں میں رہتا ہے۔ یہ شان ہے آپ کی، سبحان اللہ۔ محی الدین لقب کس کا ہے؟ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ کس کا ہے؟ حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لقب ہے محی الدین۔ لیکن قربان جاؤں سرکار مدینہ اور سرکار ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر کہ آپ کو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے محی الدین کے لقب سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ خواب میں آ کے
محی الدین کے لقب سے نوازا ہے، یعنی دین کو زندہ کرنے والا۔ جس طرح حضور غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے محی الدین، ایسی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو محی الدین کے لقب سے سرفراز فرمایا۔ تبھی ہمارے والد محترم ارشاد فرماتے ہیں، خوشا نصیب لقب محی الدین زبار گہیں، خوشا نصیب لقب محی الدین یافتئی، خوشا نصیب لقب محی الدین یافتئی زبار گاہ رسول انام عبدالرب۔ کیا مطلب ہوا کہ آپ کا کو وہ شان ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے آپ کو محی الدین کا لقب عطا کیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو سرکار ربانی کے فیضان سے مالا مال فرمائے، یہ نسبت ہماری میدان محشر میں ہمارے لیے قائم و دائم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔